یوں جیسے امیر شہر مچان پر ہی کھڑا رہ گیا ہوا اور زہر بجے نیزوں نے اس کے شہر کی زندہ سانسوں کو مال غنیمت کی طرح لوٹنا شروع کر دیا۔ نگر حیات پر آگ کے گولے برسائے جانے لگے اور خاتمے کی راکھ آگ کی لپیٹوں میں دیمک بنی گھس گئی ہو۔ امیر شہر سڑک پر اپنا جہان لوٹتے دیکھ رہا ہے۔ موت کی سانسیں نہیں ہوا کرتیں، پھر بھی وہ زندگی کی لو پھونک مار کر بجھا دینے کا اختیار بحکم خدا اپنے اختیار میں رکھتی ہے۔ اس کے شہر پر یہ پھونکیں تیز آندھیوں کی طرح چلیں اور افواج آدم مسمار کرنے والے کے ہاتھوں اس نے اپنے قلعے کو مچان سمیت منہدم ہوتے دیکھا اور پھر یوں چشمائے اندھ پوش ہوئیں، سماعتیں محصول ٹھہریں اور ذہن نے ماتم زدوں کی چوکھٹیں جا تھامیں۔ اے ابن الوقت، ہاں اب میں نے جان لیا۔ امر اور مرن زندگی دو لفظ ہیں۔ سیکورٹی فورس نے امریکا کی طرف ایک دم یلغار کی اور وہ اس کے گرد اپنی ڈیفینس شیلڈز لیے دائرے میں کھڑے ہو گئے اور دوسرے کچھ گھٹنوں پر پوزیشن لیے ربڑ کی گولیاں فائر کرنے لگے، جبکہ وہ اس طرف ایسے ایستادہ رہے جیسے اب وقت آخر تک یہی حکم اس پر مہر تھا۔ شور ایک دم دھماکوں کی صورت پھٹا۔ انسانی بستی کے گولے نے کشش کا تھال الٹ دیا اور برازیلیہ اسٹیڈیم زمین سے پہلے اٹھا اور پھر ہر چیز اپنی حد بندی سے نکل جانے کے لیے اپنی حدوں کی نافرمان ہوئی اور عمارتیں اور لوگ بے وزن ہونے لگے۔ پھول اور درخت، جھیلیں اور آبشاریں، سبزے اور خطے کرائی زمین سے اٹھنے لگے۔ بہاریں اور نغمے، ابابیلیں اور فاختائیں، خوشبوئیں اور میوے بھی پیچھے نہ رہے۔ اور اے ابن الوقت، ان دو لفظوں کی حقیقت کو میں نے اب پایا۔ امر یار کا ہونا اور مرن اس کا نہ ہونا۔ اپنے ہی جسم کے جلنے کی بو بلا تامل اس کے نتنوں میں گھسنے لگی۔ حرکت کرنے کے لیے جو طاقت درکار تھی وہ اس کے دائرۂ اختیار میں نہ تھی۔ کارل، ویرا یا سائے، اس کی طرف اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ اس طرف سامنے امریکا کے پاس تھے، جو شدت تکلیف میں ہوگی یا تکلیف سے منبرہ ہو چکی ہوگی۔ اب باہم اس کے کانوں میں پھونکے مارنے لگا اور پیشن گوئی کی زبانیں نکل آئیں۔ سائرن بجاتی ایمبولینسیں آئیں۔ سیکورٹی فورس نے اب جیسے دبنگ دھاوا بول دیا اور سڑک سے ہجوم ایسے چھٹنے لگا جیسے وہ سب اسی ایک صحنے کے انتظار میں تھے جو آلیان پر گزر چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر پرواز کر رہے تھے، ایمبولینس اور رضاکار تیزی سے حرکت میں آ چکے تھے۔ سیکورٹی فورس سڑک پر اور اطراف میں جال کی طرح پھیل گئی۔ دو اہلکار دور سے آلیان پر بھاگتے ہوئے چلائے، پھر ایک چلاتے ہوئے اس کے قریب آیا اور جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا کر گھسیٹنے لگا۔ ساتھ وہ تیز آواز میں کچھ کہہ رہا تھا اور پھر اتنی افراتفری میں اس نے ذرا کی ذرا رک کر جھک کر اسے دیکھا اور چونک گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ ایمبولینس اب جا رہی تھی اور وہ اس کے قریب سے گزر گئی۔ نتنوں سے بو اس کے اندر اترنے لگی۔ امیر شہر نے اپنی ہتھیلیوں کو خالی پایا، جیسے ابتدائی وقت سے اٹھا ہجرۂ وصل کی دھرتی پر قیام گاہ بناتا ابدیت کی مشعلوں سے روشن شہر اجڑ گیا۔ امریکا چلی گئی یا جا رہی ہے یا چلی جائے گی۔ دل نے دھڑکنیں مستعار لیں، سانسوں نے زندگی کو التجائیہ صدا دی اور اس کے مجسمے میں جنبش ہوئی۔ سیکورٹی اہلکار نے اسے ایک محفوظ حصے کی طرف اچھال سا دیا اور تیز آواز میں ایک سمت چلے جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ سیکورٹی اہلکار کے بنائے اشارے کے مخالف سمت بھاگا اور راستے میں آنے والے سیکورٹی اہلکاروں کو دھکیلتا اور پھلانگتا ہوا اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سڑک سرخ تھی اور کانچ کی بوتلیں ٹوٹی ہوئی بکھری پڑی تھیں اور خون کے چھینٹے کانچ پر مجمع تھے۔ اس بار 3-4 اہلکار اس کی طرف لپکے کہ اسے اٹھا کر کہیں پھینک دیں کہ وہ تیزی سے ان سے ٹکراتا ہوا اس جگہ پر جھک کر بیٹھ گیا اور خون پر اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ اور سن اے شہرِ یار کی ملکہ، اس میں ذرا وقت نہ لگا اور میں تم ہو گیا اور تم ہی رہ گیا۔ اور اس کے آنسو اس خون پر گرے جو امریکا کا تھا۔ اہلکاروں نے اسے کوئی ضدی، عجیب و غریب حرکتیں کرنے والا فین سمجھ کر گردن، بازو اور کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے دور لے جانے لگے۔ جب اسے سڑک سے دور لے جایا جا رہا تھا تو سائے نے پیچھے سے چلا کر اس کا نام لیا۔ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں، کہاں تھے؟ سائے اس کی طرف بھاگا آیا اور اہلکار کو اپنا یونیورسٹی کارڈ دکھایا۔ اہلکار نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور تیز تیز یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ جلد سے جلد اپنی جائے رہائش کی طرف چلے جائیں۔ اس دوران آلیان سہم کر سائے کو دیکھ رہا تھا اور پھر وہ سائے سے الگ آگے تیز تیز چلنے لگا۔ سائے کے لیے آلیان کی یہ حرکت غیر متوقع تھی۔ آلیان! سائے چلایا اور اس کے پیچھے لپکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کی طرف تیز چال میں بڑھتے ہوئے سائے نے ہام کر کہا۔ ان چند منٹوں کی بھاگ دوڑ میں وہ بری طرح سے تھک چکا تھا۔ اب آلیان بھاگنے سے لگا۔
یہ اب مجھے بتائے گا کہ امریحہ کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے سوچا اور چاہا کہ بس اب وہ دنیا میں کہیں چا چھپے کے اسے معلوم ہو سکے اور نہ کوئی اسے بتا سکے کہ امریحہ چلی گئی۔ وہ کبھی اس خبر کی پذیرائی نہیں کر سکے گا، وہ کبھی اس کی آنکھوں کے بند ہو جانے کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھے گا، کبھی نہیں۔ عالیان تم ہاسپٹل جا رہے ہو؟ اس کے رد عمل سے عاجز سائد چلایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عالیان کیا کر رہا ہے، یا پھر کیا اپنا دماغی توازن کھو چکا ہے۔ عالیہ نے بھاگنے کی رفتار تیز کر دی، اپنے بگڑے دماغی توازن کی تصدیق کر دی۔ سائیں نے جیسے ہانپ لیا اور اس کا دل بھر آیا اور رندی ہوئی آواز میں وہ چلایا، اسٹریچر پر لے جاتے ہوئے اس نے تمہارا نام لیا تھا۔ خود کو آگے لے جاتا، سڑک کو پیچھے چھوڑتا عالیان رک گیا۔ ہجوم، سیکورٹی فورس، اسٹیڈیم، افراتفری، آنسو گیس، سب پیچھے رہ گئے تھے، البتہ شور اپنی موجودگی کی گواہی اب بھی دے رہا تھا۔ سیکورٹی فورس کی گاڑیاں، ایمبولینس، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ اس نے پلٹ کر سائے کو دیکھا، پھر متعیر ستاروں سے مزین آسمان کو، اور یہ دیکھنا ایسا دیکھنا ہو گیا جیسے خدا تک جانے کا راستہ تلاش کر رہا ہو۔ وہ زندہ ہے نا سائے؟ فاصلوں سے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر اس نے کچھ وقت ہمت مجتمع کرنے کے لیے لی اور پھر پوچھا، ایسے جیسے اس نے سر پر وہ تھال اٹھا رکھا ہو جس کے سبھی چراغ بجھ چکے ہوں اور صرف ایک ایسا جل رہا ہو جو بجھ جانے کے قریب ہو۔ آؤ ہاسپٹل چلیں عالیان۔ سائے اس کے قریب آ چکا تھا اور اپنی انگلیوں سے اس کے بھیگے گال صاف کر رہا تھا۔ خدا کے لیے بتاؤ سائے، اسے کچھ نہیں ہوگا عالیان۔ اس نے عالیان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر محبت سے ان پر دباؤ ڈال کر وہ کہا جو کہنا ضروری تھا، پر امید رہنے کے لیے بہت ضروری۔ اسے کچھ نہیں ہوا، یہ کہہ دو خدا کے لیے۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑوا کر سائے کو شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ پلیز کہہ دو۔ کھڑے رہنے کی طاقت پھر سے ختم ہونے لگی اور وہ کھڑے رہنے سے معذور اور گر جانے پر مجبور ہو گیا۔ سائے اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا اور اس کے گال کو شفقت سے چھوا۔ آؤ عالیان، ہم خدا سے دعا کریں۔ تھوڑی دیر ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی، جیسے انہونی کی چاپ پر خوان در لیے ہوں۔ آؤ ہم امریحہ کے پاس چلیں، سائے نے کہا، جس پر عالیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیکھنے کا یہ انداز امید کی کرن کھوجتے جیسا تھا۔ کیا روم کے مصوروں نے عشقِ عیاں کے سائے تلے بنائے اپنے شاہکاروں پر سیاہ دواتیں ڈھیل دیں، جبکہ اس کے وجدانِ سنگ دلی کو آنکھوں پر بٹھائے اور رحم دلی کو بالائے طاق رکھتے اپنے مرتب سوال نامے میں سے پہلا سوال اس پر داغا اور وہ بلبلا اٹھا۔ کیا الہامی اوراق حکم کی بجائے آواری کے لیے رازداری اور پوشیدگی سے بھربھرائے؟ دوسرے نے پہلے وجدان کو مات دی۔ اور کیا دجلہ و فرات میں جوار بھاٹا اٹھا اور پربت کی چوٹیاں سوگ میں اس کے لیے جھک آئیں کہ آفاق نے تمہاری دعاؤں کو الٹ دیا کیونکہ انہوں نے ہجرِ یار کو مرتسم پایا؟ اور کیا سزا کے لیے تمہارا زندہ رہنا قائم ٹھہرا اور محبت اور مبارک ساعتوں کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا گیا؟ سائے نے دیکھا کہ وہ سکڑتا جا رہا ہے، جیسے مٹ جانے کو ہے۔ کیا بحرِ یاراں پر رواں سفید بادبانی کشتیاں بس ڈوب جانے کو ہوئیں اور مشک مثل کافور کافور ہوا؟ ہاسپٹل کے کوریڈور میں کھڑے اس کی آنکھیں خشک ہونے میں نہیں آ رہی تھیں۔ کارل، ویرا، سائے اور باقی سب اس کے ارد گرد آس پاس کھڑے تھے۔ ویرا اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلا رہی تھی، اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ زندگی میں پہلی کمزوری اور کم ہمتی کا شکار ہوئی تھی۔ ساری انسانی طاقت ٹھیک اس جگہ بے بس ہو جاتی ہے جہاں ہو جا کا حکم لگ جاتا ہے۔ کارل کو سمجھ نہیں آنا تھا کہ وہ عالیان سے ایسا کیا کہے کہ وہ آرام سے کہیں بیٹھ جائے اور پانی کے 2 گھونٹ ہی پی لے۔ دیوار کے ساتھ لگ کر وہ کب تک ایسے ہی کھڑا رہنا چاہتا ہے، جیسے آنے والے اور جانے والوں کا راستہ روک لے گا۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہے۔ ان سب کو وہاں کھڑے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں۔ آپریشن تھیٹر سے امریحہ کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ وزنی بوتل کی 2 ضربیں اس کے سر کے پچھلے حصے اور گردن سے ذرا نیچے لگی تھیں۔ گولی اس کا بایاں نشانہ چھو کر گزری تھی۔ وہ گولی اس کے دل، اس کے سر، اس کی آنکھ پر لگتی اگر بوتل کی ضرب سے وہ اپنا توازن کھو کر لڑکھڑا نہ جاتی، پھر وہ وہیں مر جاتی۔ کتنی ہی بار لیڈی مہر، سادھنا، شارلٹ، مارگن فون کر چکی تھی، لیکن عالیہ نے کسی سے بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ بس خاموش کھڑا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا مارگریٹ کا انتظار کر رہا تھا، مارگریٹ کو سسکتے ہوئے سن رہا ہے، ادارے کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا رو رہا ہے، ماما مہر کے سینے سے لگا خود کو رونے سے روک رہا ہے۔ وہ جتنا کچھ بھی دیکھ رہا ہے، ان میں
خود کو دکھوں میں گرا ہی دیکھ رہا ہے۔ پھر ان مناظر میں امرہ آ گئی اور بار بار پلٹ کر آتی رہی۔ خود پر اختیار رکھتے اس نے امرہ کو آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے نہیں دیا کہ اسے یہ خوش فہمی لاحق ہوئی کہ ایسے وہ امرہ کو زندہ رکھی ہوئی ہے، اور یہ ایک خوش آئند عمل ہے۔ جبکہ اسی دوران جب اسے ماما مارگریٹ تابوت میں آنکھیں بند کیے نظر آئیں تو وہ سہم کر چونک جاتا، اسے بدشگون جانتا اور فوراً نظر انداز کر دیتا۔ کارل اور ویرا کتنے ہی طریقوں سے ڈاکٹروں اور اسٹاف کی منت کر چکے تھے کہ انہیں دور سے امرہ کو دیکھ لینے دیا جائے، لیکن اجازت نہیں مل رہی تھی۔ رات 4 بجے کے قریب کارل 10 منٹ کے لیے ایک سینئر ڈاکٹر کے آفس میں گیا اور صرف 5 منٹ کی اجازت لے کر باہر آیا۔ آلیان کا ہاتھ پکڑ کر اسے ICU ڈپارٹمنٹ کے اندر لے گیا اور ایک نرس اسے امرہ کے کمرے کے سامنے شیشے کے اس طرف لے آئی۔ وہ امرہ کو دیکھنا بھی چاہتا تھا اور نہیں بھی، وہ یہ ہمت کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی۔ اس نے سر جھکا رکھا تھا اور اسے اٹھانے کے لیے تیار بھی تھا اور نہیں بھی، کیونکہ کسی چلتے پھرتے انسان کو بے بسی سے زندگی اور موت کے بستر پر پڑے دیکھنا سب سے بدترین منظر ہوتا ہے۔ ایسے مناظر اپنی تاب میں بے مثال ہوتے ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ پھیلا کر شیشے پر رکھا اور پھر دوسرا، اور 10 انگلیوں کی جھریوں میں سے ایک جھری پر اپنی آنکھ رکھ دی اور دوسری آنکھ کو 3 انگلیوں کی اوٹ میں بند رکھا۔ نقشین اخروٹی قد آدم آئینہ ہے جو ارغوانی پوشاک میں ملبوس گھیردار فرشی دامن کو گھٹنوں سے ذرا سا اوپر اٹھاتی امرہ کو منعکس کر رہا ہے۔ شفاف روشنی گندم کی بالیوں کی طرح اس کے آدھ گندھے بالوں میں جھوم رہی ہے۔ ڈریگن پیٹ سے پہلے وہ یہ خواب دیکھتا تھا۔ زخموں میں جکڑی اور مختلف مشینوں اور ٹیوبوں سے منسلک امرہ کو اس نے دیکھا اور آنکھ بند کر لی، انگلی کی جھری سمیٹ لی، خواب کی کھڑکی کھول دی۔ اس کے جوتے کا بکل بند ہونے میں نہیں آ رہا اور اتنی گھیردار پوشاک اسے الگ سے تنگ کر رہی ہے۔ اس نے آنکھ کو کھولا اور اسے قطعی نہیں مسلا کہ وہ ٹھیک سے کام کرے۔ ایسے منظر کو دیکھنے کے لیے شفاف بینائی کی ضرورت بھی کسے تھی بھلا؟ دونوں ہاتھوں سے اس نے گھٹنوں سے ارغوانی ریشم کو پکڑ کر اٹھا رکھا ہے اور وہ نیچے بیٹھ کر اس کے جوتے کا بکل بند کر رہا ہے اور پھر سر اٹھا کر مسکرا کر اسے دیکھتا ہے۔ تم سے اتنا سا کام بھی نہیں ہوتا، وہ کہہ رہا ہے۔ اگر ہو جاتا تو تم یہ شرف کیسے حاصل کر پاتے؟ آنکھیں ترچھی کر کے گردن کو ادا سے اٹھا کر اس نے کہا۔ آنکھیں بند رکھے گردن سیدھی کی اس نے اب خاموش رہنا پسند کیا۔ اگر اسے اندر جانے کا موقع دیا جائے تو وہ آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور صرف ہاتھ سے چھو کر اسے محسوس کرے۔ تم نے یہ پیغامات مجھ سے لیے نہیں تو میں نے یہاں باندھ دیے۔ رک جاؤ، روک لو۔ انگلیوں کی جھریاں اس نے پھر سمیٹ لیں اور اپنے جھکے شانوں اور بند آنکھوں اور اپنے اونچے قد کے ساتھ وہ ایک دعا میں ڈھلنے لگا۔ حمزہ توف کے گاؤں میں سفر پر جانے والوں کی بخیریت واپسی کے لیے چراغ دیپ محل میں رکھ دیے گئے اور پھر گاؤں بھر کی چوکھٹیں چراغوں سے سج گئیں اور اب وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کی لوہیں دھیمی ہونے سے پہلے مسافر لوٹ آئیں گے۔ شیشے کی دیوار پر پھیلی ہتھیلیوں پر اس نے اپنا سر ٹکا دیا اور اس کا وجود لو میں بدلنے لگا اور دعا کے چراغوں میں جل جانے کو ہوا۔ جانے والوں کی راہ میں ایک ایک کر کے چراغ رکھے جانے لگے اور دور کہکشاؤں کے ہجوم کو چیرتی ان کی لوہیں عرش معلیٰ پر سجدہ ریز ہونے کو باوضو ہوئیں۔ دعا میرا کلام ہے، اس پر میرا اختیار ہے، قبولیت اس کا جمال ہے، جو میرا خدا ہے، جو میرا خدا ہے۔ اسے اب اس دعا سے ضروری کوئی کام اور نہیں تھا۔ اس کا ارتکاز بیرونی دنیا کی کوئی مداخلت نہیں توڑ سکتی تھی۔ کارل نرس کے ساتھ آیا، شاید نرس اسے شائستگی سے کہہ کر اور اس کا شانہ ہلا ہلا کر تھک چکی تھی۔ کارل نے اسے شانوں سے تھاما اور اسے باہر لے آیا، لیکن دراصل وہ وہیں مقام دعا پر ہی کھڑا رہ گیا۔ وہ کسی کو یہ نہیں سمجھا سکتا تھا کہ اپنی من پسند جگہ پر موجود ہونے کے لیے وہاں ظاہراً موجود ہونا ضروری نہیں۔ کارل نے اسے ایک جگہ بٹھا دیا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گیا اور کتنی ہی دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ شاید وہ یہ پوچھنا چاہتا تھا، اتنی زیادہ محبت کرتے ہو تم امرہ سے، اتنی کہ مر رہے ہو اس کے لیے؟ ذرا دور بیٹھے ویرا اور سائے نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ویرا اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی جو وہ نہیں کیا کرتی تھی، لیکن اب وہ سب ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر آلیان سے دور چلی گئی۔ اس کے لیے مشکل تھا اسے ایسے دیکھنا۔ کتنا کچھ زندگی میں ایک دم سے مشکل ہو گیا تھا، جیسے گن گن کر سانس لینا۔ کوئی کارل سمیت ان سب سے پوچھتا، اب تک کتنی گنتی ہو پائی ہے؟ سادھنا، کمرے کی کھڑکی کھول دو، نشست گاہ میں بیٹھے انہوں نے کہا۔ اتنی ٹھنڈ میں؟ ہاں کھول دو، بلکہ سب کھڑکیاں کھول دو۔ آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ٹھنڈ لگ جائے کوئی غم نہ لگے، انہوں نے بڑی دل گرفتی سے کہا۔
دونوں کئی گھنٹوں سے نشست گاہ میں بیٹھی تھیں۔ سادھنا نے اپنی عبادت کی تھی اور لیڈی مہر نے اپنی، اور دونوں نے ایک ہی انسان کے لیے کتنی ہی دیر دعائیں کی تھیں۔ فون ان کے پاس ہی رکھے تھے اور جب کبھی کوئی فون بجتا تھا تو دونوں ہی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھیں۔ لیڈی مہر اپنی آنکھیں پوچھ رہی تھیں۔ آنکھیں بار بار صاف کرنے پر بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ان کی آنکھیں خود بخود نم کیوں ہو رہی ہیں اور ان کے ہاتھ پیر کانپ کیوں رہے ہیں۔ انہوں نے امریہ کو فون کیا لیکن اس کا فون بند جا رہا تھا۔ انہوں نے خود ہی سوچ لیا کہ میچ دیکھ رہی ہوگی، موبائل کی چارجنگ ختم ہو چکی ہوگی۔ چند گھنٹے انہوں نے مشکل سے گزارے، فون پھر بھی بند ہی ملا۔ اٹھ کر نفل پڑھے، دعا مانگی، لیکن دل پر گہری ہوئی افسردگی کم نہیں ہوئی۔ بس ان کا دل امریہ میں ہی اٹکا تھا اور بس یہی چاہت تھی کہ اس کی آواز سن لیں۔ انہوں نے سادھنا کو فون کیا۔ امریہ فون نہیں اٹھا رہی، تم ویرا یا این کا نمبر دو یا سائے کا۔ سادھنا چپ ہو کر سوچنے لگی، پھر کچھ دیر بعد بولی، وہاں سگنلز کا مسئلہ ہے شاید، میں این اور ویرا کو خود بھی فون کر رہی ہوں، کسی کا نمبر نہیں مل رہا۔ یہ بچے باہر جا کر لاپرواہ ہو جاتے ہیں، گھوم پھر کر واپس ہوٹل آئیں گے تو خود ہی کر لیں گے۔ سادھنا نے جھوٹ بولا، میچ تو کب کا ختم ہو چکا ہوگا۔ ہاں، پر سنا ہے میچ کے بعد وہاں سڑکوں پر بڑا مارچ ہوتا ہے۔ میچ انگلینڈ نے جیت لیا ہے تو شاید۔ سادھنا کی زبان لڑکھڑا سی گئی۔ دادا نے فون بند کر دیا۔ ٹی وی پر چلنے والی برازیلیہ اسٹیڈیم میں ہونے والے تصادم کی چھوٹی سی خبر انہوں نے دیکھی نہیں تھی اور ان کے علاوہ گھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ امریہ اس وقت برازیل میں ہے۔ دونوں کے درمیان کے معاملات زیادہ تر دونوں کے درمیان ہی رہتے تھے۔ دادا کو امریہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی اور امریہ کو دادا کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کرنی ہوتی تھی۔ مقام بے نشاں اور نشاں اور مکڑی کے سے جالوں میں گھرنے کی کیفیت۔ خاردار باریک تار سے جالوں کو کاٹ کاٹ کر وہ عاجز آ چکی تھی۔ اندھیار روشنی پر حملہ آور تھے اور روشنی اندھیاروں سے پسپا۔ کبھی اس کے پیر سخت زمین کو چھونے اور کبھی وہ ڈگمگا جاتی اور کبھی وہ بے وزن شے کی طرح بے سمت تیرتی۔ لامقام کی حالت تھی اور سفر کا گمان۔ اس کے دونوں بازو، بالخصوص بایاں بازو، ایسے جل رہا تھا جیسے وہاں دہکتے انگارے دبا دیے گئے تھے۔ وہ تھک چکی تھی، اوپ چکی تھی، لیکن جالے جیسے کاٹتے رہنے تھے۔ جتنی تیزی سے وہ کاٹتی اتنی ہی تیزی سے وہ اور بنتے چلے جاتے، جیسے لاکھوں کروڑوں مکڑیوں کو وہاں تاک لگا کر بٹھا دیا گیا ہو۔ انہیں اس کی سزا کے لیے یہی حکم دیا گیا ہو۔ اجالے سے منحرف اور تاریکی کے وفادار گولے اس پر داغے گئے اور اس کے سر کے پچھلے حصے میں تکلیف اٹھی۔ نامعلوم اتھاہ گہرائیوں کے دوسرے گولے بھی اس پر حاوی ہونے لگے۔ وقت کا سلطان اب باہم روپوشی سے نکل آیا۔ سب گڈ مڈ ہونے لگا اور جالوں نے ایک دم اس کے اوپر وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسے ایک سمت گھسیٹنے لگے۔ اس کی ساری قوت ختم ہو گئی اور خیال عقل و ذہن سے ماورا ہو گیا۔ شہیبات ابھرنے لگیں، اشکال بننے لگیں اور اس کے راستے میں آنے لگیں۔ میں جوان ہوتا تو تمہارے ساتھ کرکٹ کھیل لیتا، لیکن میں تو بیچارہ سا بوڑھا انسان ہوں نا، جلدی تھک جاتا ہوں۔ آواز راستہ بنا کر آئی اور اسے چھو کر گزر گئی۔ دوبارہ پھر اس کے قریب سے گزری اور مٹ گئی۔ سڑکیں، عمارتیں، زمینی ٹکڑے، اجسام اور چیزیں اس کے اطراف سے آر پار ہونے لگیں۔ مجھے ویرا کہتے ہیں، سپر پاور۔ روس کو تو تم جانتی ہوگی، میں اس ملک کی سپر گرل ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے دی ویرا کہو۔ ویرا کی اشکال مختلف زاویوں میں بن کر بکھر گئیں۔ وہ سائیکل سے گر گئی ہے، تمہیں ہر حال میں ریس جیتنی ہے، میری ایک ٹانگ ٹوٹ جائے یا تمہاری دونوں۔ زاویوں میں بٹی شکل نے اسے بھگا لیے جاتے جال پر ہاتھ مارے پر ہاتھ معلق ہی رہ گئے۔ سمت نامعلوم کی طرف سفر جاری رہا۔ ویرا کہیں پیچھے رہ گئی نہیں، اشکال بننے مٹنے لگی۔ اس نے سائے کو دیکھا اور کارل کے پاس سے گزری اور اسے ٹھنڈے برف سے پانی میں ڈوبنے کا جان لیوا احساس ہوا۔ اس کا خون جم گیا اور خاردار چھال اس کے یک گوشت میں گھسنے لگے۔ ٹھنڈ کا احساس ہر طرف پھیل گیا۔ تکلیف حد سے سوا ہو گئی۔ تیز روشنی اور گپ تاریکی ہاتھ ملاتے اور چھڑاتے رہے۔ وہ یونہی میں کھڑی ایڑی کے بل گھوم رہی ہے۔ اس کے کانوں میں شور بھر گیا جیسے دھرتی پر موجود سارے حشرات کرلا رہے ہوں۔ اس کا سفر اور تیز ہو گیا۔ دھڑا دھڑ کئی اور گولے اس کی طرف اچھالے گئے۔ مکڑیوں نے پھرتیاں دکھائیں اور اسی دوران فرش سے اٹھتی عرش کی بلندیوں کو چھوتی ایک آواز اس کی حساسیت سے ٹکرائی اور خدا کی پناہ میں اسے جا سمیٹنے کو ہوئی۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، گر گئی ہے۔ خواب در خیال در خواب ہو گیا۔ آواز نے اس بار بلندیوں پر اور بلندیاں جمائیں اور وہ عرش میں جا بسنے کو ہوئی اور
تقدیر سے کن تحریر انمٹ سے گزرتی صدائے اے خدا بلند سے بلند کرتی چلی گئی۔ بدنما دہاڑیوں سے آراستہ اور دلکشی سے انجان راہ بے سمت پر ایک شیبہ ابھری اور اسے چھو کر گزر گئے۔ وہ پھر ابھری اور مٹ گئی اور ایسا لاتعداد بار ہوا۔ یہ کون ہے؟ خواب در خیال کی پہلی وہ بوجھ نہ سکی۔ شکل پھر بنی، آواز پھر گونجی اور بدنما رنگوں کی دہاڑیوں میں شفاف روشنی صورت رضائے الہی آشیانہ فلک پر مثل آفتاب طلوع ہونے کو ہوئی اور آخر کار وقت کی ملکہ رمز حقیقی نے آنکھیں کھول دیں۔ امریحہ! شور بڑھ گیا، آواز دب گئی، لیکن خواب در خیال کی پہیلی اس نے بوجھ لی۔ آلیان! بے بسی سے وہ کڑھانے لگی اور شدت سے دونوں ہاتھ چلا کر جالوں کا چھتا چاک کر ڈالا۔ بدنما دہاڑیاں دائرے میں سمٹنے لگیں اور دائرہ باب الحیات کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ تاریکی نے نقاب الٹ دیا، چشمِ سیاہ نے چشمِ یار کو جا لیا۔ جفت کا فرق مٹتا چلا گیا۔ اے ابن الوقت! ہاں، میں نے بوجھ لیا۔ عرشِ معلیٰ پر کس دعا نے جا سجدہ کیا؟ آنکھ کھول کر وہ کھولے ہی رکھنے کی متحمل نہ ہو سکی۔ بہت دیر بعد جب اس کی آنکھ دوبارہ کھلی تو وہاں سامنے کوئی نہیں تھا۔ ایک نرس اور دو ڈاکٹرز اس کا چیک اپ کر رہے تھے، اس کی رپورٹس پڑھ رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے، اس کا بی پی چیک کرتے۔ نرس نے اسے مسکرا کر دیکھا اور اس کا گال جھٹکا۔ وقت تمہیں زندہ رکھے، مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں تم سے یہ کہہ دوں۔ وہ ماحول کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن صرف اس جملے کو ہی پہچان سکی اور اسے صرف یہ یاد رہ گیا کہ کس نے اسے یہ کہنے کے لیے کہا ہوگا۔ وہ پھر سے گہری نیند میں چلی گئی اور اگلی بار جب پلکوں کے غلاف پتلیوں سے اٹھائے تو بیڈ کے سامنے شیشے کی دیوار کے پار اسے کوئی کھڑا نظر آیا۔ یہ کون ہے جو ایسے کھڑا ہے جیسے اس کا کوئی پیارا مر چکا ہے؟ اسے پہچاننے میں تھوڑا وقت لگا، کیونکہ وہ آلیان تو تھا لیکن آلیان جیسا نہیں تھا۔ تو یہ آلیان ہے اور اس کا کون عزیز مر چکا ہے؟ کیا میں؟ اگر وہ عزیز میں ہوں تو میں مر چکی ہوں یا دراصل اب ہی زندہ ہوئی ہوں؟ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ جاگی رہے، لیکن اس کا دماغ پھر سے سونے لگا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے شیشے پر رکھے ہوئے تھے جیسے اسے چھو رہا تھا۔ ہاسپٹل کا سٹاف اب اس سے عاجز آ چکا تھا۔ وہ اسے آئی سی یو کے اس کمرے کی گلاس وال کے سامنے کھڑے رکھنے کے لیے مجبور ہو چکے تھے۔ وہ لڑکا تھک رہا تھا، نہ ہٹ رہا تھا اور اس کے دوستوں نے بھی ان پر غیر معمولی دباؤ ڈال رکھا تھا کہ ان میں سے ایک لڑکے کارل کا کہنا تھا کہ آخر وہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی، اٹھ کر بیٹھ کیوں نہیں رہی، باتیں شاتیں کیوں نہیں کر رہی، اور اس کا یہ سوال بھی خاصا اہم تھا کہ اتنا بڑا ہاسپٹل جو ڈاکٹروں کی فوج سے بھرا پڑا ہے، ایک ننھی سی لڑکی کو جلدی ٹھیک کیوں نہیں کر پا رہا۔ ننھی سی لڑکی بیڈ پر ان سب سے الگ اکیلی لیٹی ہے، اس سب سے انجان کہ باہر کی دنیا میں اب کیا کیا ہو رہا ہے، اور اس سے بھی انجان کہ اب وہ کس کی دنیا مٹھی میں سمیٹے اسے کھڑا رکھے ہوئے ہے۔ یہ سزا اس نے اسے دی ہے یا خود اپنے لیے تجویز کی ہے؟ جس رات وہ ماما مارگریٹ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے لیٹا رہا تھا تو دراصل وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ ایسے اس کی ماما اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گی، پر وہ چلی گئیں۔ اتنا بڑا ہونے پر وہ اس کے سامنے اس لیے ایسا کھڑا ہے کہ وہ کہیں نہیں جا سکے گی۔ مسئلہ پہلے بھی وہی ہے، مسئلہ اب بھی وہی ہے۔ خوش فہمی کی کل سب معجزے رہنما کروانے کا دم بھر لیتی ہے۔ اسے سروکار نہیں ہوتا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اسے اس سے مطلب ہوتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور ضرور ہی ہو جانا چاہیے۔ جب ڈاکٹرز اس کا تفصیلی چیک اپ کر چکے تو وہ اندر صرف 2 منٹ کے لیے جا سکا اور اس کے قریب جا کر اس کے دائیں ہاتھ کو آہستگی سے اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ خدا مجھ پر بہت مہربان ہے امریحہ، اور مجھے اس پر شک نہیں۔ 2 منٹ تک وہ اس کا ہاتھ میں لیے کھڑا رہا۔ وہ آنکھ نہیں کھول پائی، لیکن ہمیشہ اس کی آمد کی منتظر اس کی سماعت بازی لے گئی۔ خدا مجھ پر بہت مہربان ہے امریحہ۔ اس کے ہاتھ میں جو گرمی صلاحیت کر رہی تھی اور اس کے الفاظ میں جو ملائمت تھی وہ لطیف رنگوں کی دھنک میں ڈھلتی اس کی ہتھیلی پر پھوٹی اور اس کے پورے وجود پر بصدِ شوق پنکھ پھیل جانے کے سفر میں مبتلا ہوئیں۔ یارم یارم کلام فارسی رباعیوں کے ہجوم سے اٹھا۔ اب دنیا میں کون سی نعمت اس کے بعد ہے جو مجھے عطا کی جائے گی؟ اس نے سوچا۔ یہ خواب ہے تو اس خواب کے نہ ٹوٹنے کی دعا ضرور کرنی چاہیے، اور اگر یہ حقیقت ہے تو اس حقیقت کے خواب نہ ہونے کی دعائیں بھی مجھ پر لازم ہیں۔ کچھ اور وقت گزرا اور اس نے محسوس کیا کہ ایک نرم و نازک ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ میں زندگی میں کبھی نہیں روئی اور تم نے مجھے رلا دیا۔ سب خراب کاموں کی ذمہ دار تم ہو امریحہ۔ جب سائے آیا تو وہ سوئی جاگی سی تھی۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور چلا گیا۔ عین کے بعد پھر کارل آیا۔
خدا تم سے پوچھے امریہ، خود تو تم مزے سے بیڈ پر لیٹی ہوئی ہو اور ہمیں تم نے باہر کھڑا کر رکھا ہے۔ باہر بیٹھنے کی جگہ تو بہت ہے لیکن سونے کی نہیں، اور میرے آس پاس کتنے ہی لوگ اپنے کھانے پینے کی چیزیں لیے گھومتے رہے اور میں نے کسی ایک پر بھی ہاتھ صاف نہیں کیا بلکہ شرافت سے پیسوں سے لے کر کھاتا رہا۔ اگر تم چند اور گھنٹے اس حالت میں رہی تو مجھے خوف ہے کہ میں ایک فرشتہ صفت انسان بن جاؤں گا۔ مجھے فرشتہ بننے سے بچا لو امریہ۔ اور کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے پریشان امریہ پہلی بار مسکرائی۔ اگر تم فرشتہ بن بھی گئے تو بھی فرشتوں کے شیطان ہی کہلائے جاؤ گے، امریہ نے سوچا۔ بہت زیادہ سوچنے کی اب ضرورت نہیں رہی اور ویرا نے پاپا کو فون کیا۔ پاپا آپ ٹھیک کہتے تھے، اس نے آواز میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ اس کے انداز سے چونک گئے۔ امریہ ٹھیک ہے نا؟ وہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ تو تم کس بارے میں مجھے ٹھیک کہہ رہی ہو ویرا؟ کہ جو زیادہ عقل مند بنتے ہیں وہ کوئی ایک ایسی بے وقوفی ضرور کر گزرتے ہیں جو ان کی ساری عقل اور ذہانت پر کہکے لگاتی ہے۔ تو تم نے یہ بے وقوفی کی؟ انہیں بات سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگی کہ وہ کس بے وقوفی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ہاں، آواز کا ٹھہراؤ جاتا رہا اور اس کی آواز بھیگ گئی اور صرف اپنے بابا کے سامنے وہ رونے لگی۔ تمہیں خود کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جب وہ کافی دیر تک رو چکی تو انہوں نے کہا، مجھے تکلیف اس بات سے ہے کہ میں انجان رہی اور مجھے انجان رکھا گیا۔ کیا تم اس سب پر تلخی سے آنسو بہانا رہنا چاہتی ہو؟ اگر میں تمہیں جانتا ہوں تو شاید نہیں۔ ویرا، اس وقت تمہارا رد عمل ایک ایسے انسان کا سا ہونا چاہیے جو خود کو ایک طرف رکھ کر معاملات کو خوش اسلوبی سے تکمیل کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے بارے میں یہ سوچا جائے کہ تم برف سی ٹھنڈی اور بے معنی ہو؟ تم میں جذبات کی وہ گرمی ہے ہی نہیں جس کی توقع ہم انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ ویرا خاموشی سے سنتی رہی۔ تم نے ایک بار مذاق میں مجھ سے کہا تھا کہ تم تجربات میں مجھ سے کہیں آگے نکل چکی ہو اور میں نے تمہیں صرف اتنا کہا کہ انسان تجربات میں کیسے بھی آدمی کل کیوں نہ ہو جائے وہ کسی دوسرے انسان کے اندر کا بھید نہیں پا سکتا، مشکل سے چند ایک کا، ورنہ کسی کا بھی نہیں۔ ان کی اس دوران آلیان سے ایک بار بات ہو چکی تھی اور وہ یہ جاننے میں انہیں زیادہ وقت نہیں لگا کہ امریہ جو ویرا کی دوست ہے اور بقول ویرا آلیان کی بھی دوست رہی ہے، وہ صرف دوست نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور امریہ اور آلیان کا بھید امریہ ہے۔ اس بار وہ آواز سے رونے لگی، اس لیے نہیں کہ اس پر بھید کھل گیا تھا، صرف اس لیے کہ دیر سے کھلا تھا۔ وہم یقین میں لپٹے ان کے دل پر کھل رہے تھے اور دادا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ سادھنا کا ایک ہی جواب تھا کہ برازیل میں چند وجوہات کی بنا پر حکومت نے مواصلاتی انتظام بلاک کر دیا ہے۔ دادا کو برازیل کا معلوم تھا، نہ ہی برازیل کا، نہ ان کے حکومتی معاملات کا۔ انہیں اپنے دل کا پتہ تھا جس پر گھبراہٹ اور خوف طاری ہو جاتا تھا۔ وہ سادھنا سے کئی بار کہہ چکے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور جس وقت سادھنا کو یہ معلوم ہوا کہ امریہ خطرے سے باہر ہے تو اس نے کہا۔ اسٹیڈیم میں چھوٹا سا ہنگامہ ہوا تھا فینس کے درمیان۔ امریہ تھوڑی سی زخمی ہو گئی ہے، خوف سے بے ہوش ہے، اور اتنے جھوٹ کی آمیزش ہوا سچ سن کر بھی دادا کو کھڑے رہنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ اور امریہ ٹھیک ہے، دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ سادھنا چپ کر گئی۔ یہ سب جھوٹ وہ انہی کے لیے بول رہی تھی کہ وہ اتنی دور ہیں۔ امریہ سے زیادہ سچ ان کی جان پر بڑا صدمہ ثابت ہوگا۔ دوسری طرف ہاسپٹل میں موجود شاویز مانچسٹر واپس جا چکا تھا۔ ویرا کی روسی تلفظ کی تیز انگلش دادا کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سائے کے چھوٹے چھوٹے سادہ جملوں سے بھی دادا کو تسلی نہ ہوئی۔ وہ تیز اور مسلسل اردو بولتے جا رہے تھے جو سائے اور ویرا کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی۔ ویرا اور سائے کی جتنی بھی بار دادا سے کبھی بات ہوئی تھی تو درمیان میں امریہ نے مترجم کے فرائض انجام دیے تھے۔ وہ دونوں اشاروں سے انہیں پرسکون رہنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن سب بیکار جا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی گیلی آنکھیں صاف کر رہے تھے اور ان سے ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ انہیں فوراً امریہ سے ملوایا جائے۔ سائے ٹیبلٹ آلیان کے پاس لایا۔ تم امریہ کے دادا سے بات کر لو، تمہیں اردو آتی ہے، انہیں ہماری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آنکھیں مسل کر وہ ٹیب لے کر ایک پرسکون گوشے میں بیٹھ گیا، گلے کو کھنگال کر آواز کو کچھ صاف کیا اور پھر دادا کو سلام کیا اور کہا، امریہ ٹھیک ہے، دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے، جلد ہی جاگ جائے گی۔ ہسپتال کے رول سخت ہیں، ہم ابھی اس کے پاس نہیں جا سکتے۔ سائے اسے یہی سب کہہ گیا تھا کہنے کے لیے اور اس نے یہی کہہ دیا۔
دادا خاموش سے ہو گئے اور انہیں یہ معلوم کرنے میں وقت نہ لگا کہ امریہ دراصل کتنی زخمی ہے۔ جو شخص اپنے انداز کو عام بنا کر یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی ہے، وہ کسی خاص غم پر سوگ مناتا کئی وقتوں کا جاگا لگ رہا ہے۔ ایک ہی دکھ کو جھیلتے دو لوگ آمنے سامنے آ گئے۔ دادا کے خدشات کی تصدیق صرف عالیان کی طرف دیکھ لینے سے ہی ہوگی کہ امریہ کتنی زخمی ہوگی، لیکن اب یہ جان کر بھی وہ ویسے زخمی نہیں ہوئے جیسے کچھ دیر پہلے مختلف وسوسوں کے ہاتھوں ہو رہے تھے۔ وہ زخمی کیسے ہوئی؟ ایک دوسرے کو جب دو لوگ خاموشی سے تکریم دے چکے تو دادا نے پوچھا۔ وہ زخمی؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور دادا سے اس کے اس تاثر میں چھپے غم کی تاب لانا محال ہو گیا۔ مجھے یاد نہیں، خود کو بے تاثر رکھتے اس نے کہا۔ وہی پرانا المیہ کہ کون ہے جو ان لفظوں کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے جو اپنے کسی پیارے کی تکلیف سے لبالب ہوں۔ داستان حیات کے ان پنوں کو تو کوڑا رکھنے کو ہی جی چاہتا ہے۔ یاد نہیں؟ دادا نے خود کلامی کی اور اب تک کی زندگی کے تجربات ان کی مٹھی میں سمٹ آئے۔ نقطوں نے تصویر بنا ڈالی اور اس تصویر کو پوشیدہ رکھنے پر انہوں نے خود ہی اپنا ہی محاسبہ کیا۔ امریہ نے نیند کی گولیاں کھا لی تھی اور ان کے دوست نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا پتہ نہیں۔ انہیں سب پتہ تھا لیکن ایسی تفصیلات کو دہرانا ان کے لیے تکلیف دہ تھا۔ دنیا کے ایک حصے ادھر لاہور میں ایک شخص اپنے کمرے میں موجود ہے، ادھر دنیا کے دوسرے حصے کے ہاسپٹل میں ایک دوسرا شخص موجود ہے، اور ان دونوں اشخاص پر ایک نظر ڈال کر دادا نے جان لیا کہ ہاسپٹل میں بیٹھا وہ شخص ان سے کہیں آگے کی بازی لے گیا ہے۔ امریہ پر گزری تکلیف کو بھلاتے وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وقت سب سوال، ساری تشویش، سب کچھ غیر ضروری ہو گیا۔ وہ جان گئے کہ اب اس میں کیسا شک کیا جائے کہ وہ ایک انسان سے ہم کلام ہے جس کی آنکھوں میں احترام ہے اور الفاظ میں رحم دلی، جو ان سے ہم کلام ہے تو ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے اور جس کی خاموشی سراپائے مناجات ہے۔ اور مزید انہوں نے سوچا کہ اب بھی اس وہم کو کیوں کر تحلیل نہ کر دیا جائے کہ وہ آدمیوں کے ہجوم میں ایک انسان نہیں ہے، بلکہ اس یقین کو کسی معتبر ہستی کی طرح گلے سے کیوں نہ لگا لیا جائے کہ اس ہجوم آدمیت میں ایک وہی تو انسان ہے۔ تم عالیان ہو؟ جان تو وہ چکے تھے، بس یہ سوال اسے احترام دینے کے لیے پوچھا۔ عالیان نے سر ہلایا۔ امریہ ٹھیک ہے عالیان؟ اس بار انہوں نے یہ پوچھا۔ جی، اور وہ ٹھیک ہی رہے گی، اس نے عجلت پسندی سے کہا، اور یہ انداز آسمانی فرشتوں کو سنانے جیسا ہو گیا کہ دیکھو، اگر کوئی اور ارادہ باندھ رہے ہو تو سن لو، میں نے دعا کی ہے، میں نے تکرار نہیں کی، لیکن ہاں میں نے خدا کی ہاں کی علامتیں دیکھی ہیں۔ وہ انکار نہیں کرتا اور صبر کی تلقین کرتا ہے، اور میں نے صبر کا یہ پیغام ہاں کے ساتھ اترتے پایا ہے۔ اس کے اس آخری رد عمل سے دادا کے اندر راحت کے کرب کی شفافیت بڑھ گئی، اور اس پیمانے کو جو ہر انسان کی طرح ان کے ہاتھ میں بھی تھا کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ ایک انسان کی دوسرے انسان پر وارد ہونے کی واردات تھی، اسے کسی پیمانے سے جانچنا اس عمل کی تذلیل ہوتی۔ دادا نے زندگی میں پہلی بار اس جذبے کو قریب سے محسوس کیا کہ کیسا پیارا لگتا ہے کہ جو ہمیں پیارا ہو وہ کسی اور کو بھی اتنا ہی پیارا ہو۔ وہ اس احساس سے حاسد نہیں ہوئے اور اپنے اندر اترنے والی جانکاری کی روشنی کو انہوں نے بے دخل نہیں کیا۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے ڈین اور انتظامیہ ان لوگوں سے مسلسل رابطے میں تھے، اور یونیورسٹی انتظامیہ سے دو لوگ برازیلیا ان سب کے پاس آ چکے تھے تاکہ ہر طرح کی سہولیات ان کے لیے ممکن بنا سکیں۔ ڈین وقفے سے ان سے اپ ڈیٹس لے رہا تھا۔ یونیورسٹی نے اپنے 28 طلباء کے زخمی ہونے کا آفیشلی اعلان کر دیا تھا، جن میں 20 معمولی سے زخمی ہوئے تھے اور 8 معمولی سے ذرا زیادہ، اور ان 8 میں صرف امریہ تھی جسے گولی لگی تھی۔ امریہ کے علاوہ باقی کے 5 بھی ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ تھے، اور باقی کے 22 مانچسٹر واپس آ چکے تھے۔ حکومتی سطح پر ان سب کو وی آئی پی سہولتیں دی جا رہی تھیں۔ حادثے کے نقصانات کیا رہے اور فوائد کس کے حصے میں آتے، یہ پیچیدہ بحث ٹی وی، اخبارات، سوشل میڈیا میں ہر طرف جاری تھی۔ حادثے کے 6 گھنٹے کے اندر تفصیلات سامنے آ گئی تھیں۔ 7 فائٹ اسٹیڈیم کے باہر سڑک پر کیے گئے تھے۔ اسٹیڈیم کے اندر اور باہر جو کچھ ہوا وہ سب پلان تھا۔ نشانہ غیر ملکیوں کو بنایا گیا کہ برسر اقتدار سیاسی پارٹی کے خلاف طوفان کھڑا کیا جا سکے اور بالخصوص ڈیفنس منسٹر کو استعفیٰ کے قریب کیا جا سکے۔ حکومتی نمائندے بار بار ان ہسپتالوں کے چکر لگا رہے تھے۔ اسی دوران ویرا اور کارل نے ایک پریس کانفرنس میں حصہ لیا، اور پریس کانفرنس میں کارل نے صحافیوں کو ایسے اپ ڈیٹ کیا کہ صحافی نے دوسرے کے کان میں پوچھا، یہ کسی بڑی سیاسی شخصیت کا ڈیئر سن تو نہیں؟ کسی اور کو بولنے ہی نہیں دے رہا؟ پہلا بولا،
اس کے بولتے کسی اور کے بولنے کی ضرورت رہ گئی ہے کیا؟ دوسرا ہنسا۔ پریس کانفرنس کے بعد کارل نے چند ٹی وی چینلز کو بھی انٹرویو دی اور جب امریہ خطرے سے نکل آئی تو وہ ایک لائیو شو میں شریک ہوا اور تصادم کا ایسا منظر کھینچا کہ سب نے جان لیا کہ کارل سے زیادہ اس تصادم کا کوئی عینی شاہد ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی سب بھاگ دوڑ رہے تھے، صرف وہ ذہین اور حاضر دماغ انسان تھا جو اطراف کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس بیچارے نے اپنے سر اور جسم کے باقی حصوں پر لاتعداد بوتلیں کھائیں، لیکن کتنے ہی کمزور دل افراد کو بحفاظت تصادم سے دور محفوظ کیا اور کتنے ہی گرے ہوئوں کو اٹھایا اور ایک ماسک پہنے فائر کرنے والے کے سر پر گھونسا مارا۔ آنسو گیس اچھالنے والوں کو لاتیں ماری اور کتنے ہی فتنہ سازوں کو اس نے گھسیٹ گھسیٹ کر سیکورٹی فورس کے حوالے کیا۔ اس کی کمر پر زخم آئے، اس کی کونیاں چھل گئیں، اس کے سر سے خون نکلا، لیکن اس نے کسی زخم کی قطعی پرواہ نہیں کی۔ ساتھ ہی اس نے چند ایسی باتوں کا اضافہ کر دیا جو اس پورے تصادم میں کہیں بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان سب کو اتنا بتاتے وہ یہ انہیں بتانا بھول گیا کہ شاید میچ شروع ہونے سے پہلے وہ خود ایسا ہنگامہ کروانے کا سوچ رہا تھا اور اس کی کتنی خواہش رہی تھی ایسے منظر کو براہ راست دیکھنے کی۔ میچ تو اس نے کئی بار دیکھا تھا، یہ سب تو نہیں دیکھا تھا نا۔ اگر برازیلین یہ جان لیتے کہ جس پورے تصادم کا وہ اکیلا ہیرو ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو دراصل اس کی کالی زبان سے نکلے لفظ سچ ہو گئے اور برازیلیا اسٹیڈیم پر آفت ٹوٹ پڑی تو آفیشلی اسے کارل دی منحوس مارا کا خطاب دے دیتے اور اس کے پاسپورٹ پر بینڈ ٹل آفٹر ڈیتھ کا ٹھپا لگا دیتے۔ اس لائیو شو میں اس کی دھواں دھار پرفارمنس دیکھ کر کئی دوسرے چینلز اسے کال پر کال کرنے لگے اور اس نے تھوڑا تھوڑا وقت سب کو دے دیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ مانچسٹر یونین کا اسٹوڈنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ لون جلد سے جلد اتارنا چاہتا ہے ان کی مدد سے۔ تو یوں اخبارات، ٹی وی اور سوشل میڈیا میں وہ اتنی بار اور ایسے آ گیا کہ اگر کارل چاہتا تو آرام سے مانچسٹر میں الیکشن جیت سکتا تھا۔ گولی امریہ کو چھو کر گئی اور مشہور وہ ہو گیا۔ مزید یہ کہ ایک چینل نے اس تصادم کا دباؤ کم کرنے کے لیے ایک نئی مزاحیہ لائیو پروگرام ترتیب دیا جس میں ہلکے پھلکے انداز سے یہ بتایا جانے والا تھا کہ اگر ایسی صورتحال کا کوئی شکار ہو جائے تو اسے کس رد عمل اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو کارل نے بچہ بچی، لڑکا لڑکی، انکل آنٹی، ہیپی شیپی ہر ایک کی جگہ خود کو رکھ کر بتایا کہ کیا کیا ہو جانے پر کس کس رد عمل کا اظہار کرنا ہے۔ تو پہلے وہ ایک نکچڑی فیشن کی دلدادہ لڑکی بنا اور اس کے سر پر بوتل ماری گئی اور نکچڑی نخریلی لڑکی جس طرح منہ بناتی پلٹی اور مارنے والے کی طرف ناخن تیز کرتی لپکی، اس نے شو میں بیٹھے ناظرین کو ہنسا ہنسا کر مرنے کے قریب کر دیا۔ فلور پر کھڑا کارل رکا اور انگلی اٹھا کر ناک کا اشارہ کیمرے میں دیکھ کر کہنے لگا اور بولا، ایسے تو وہ آپ کے سر پر 2-3 بوتلیں اور مار دے گا، تو یہ رد عمل ٹھیک نہیں۔ شکر ادا کریں کہ آپ کو صرف ایک بوتل پڑی ہے۔ اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسٹیڈیم سے نکلنے کی کوشش کریں اور اپنی ناخنوں کو ہتھیار سمجھنا چھوڑ دیں۔ اگر یہ ہتھیار ہوتے تو فوج میں سپاہیوں کی جگہ بلیاں بھرتی ہوتیں۔ کہکوں کا طوفان تھمنے میں نہ آیا اور سائے کے پھیپھڑے پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ وہ سب اس دباؤ سے نکل آئے تھے جو امریہ کو لے کر ان پر رہا تھا۔ یہ اس رات کی بات ہے جس دن امریہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ شو کے بعد اسے مانچسٹر سے اپنے پروفیسر کا فون آیا، میں نے اور میری بیوی نے زندگی میں پہلی بار تمہاری حرکتوں کا مزہ لیا ہے۔ میں ہنستے ہنستے صوفے سے گر گیا اور میری بیوی سینڈوچ کھاتے کھاتے ٹامی یعنی کتے کا کان منہ میں لے کر بیٹھ گئی۔ تم اتنے ہی کیوٹ تھے ہمیشہ سے یا میری نظر کمزور رہی ہے؟ جواب میں کارل نے لمبا کہکا لگایا، افسوس ہے پر یہی سچ ہے، آپ کی نظر ضرورت سے زیادہ ہی کمزور رہی۔ ویسے مانچسٹر واپسی پر میں ٹامی کی خیریت پوچھنے گھر آ سکتا ہوں کیا؟ ساتھ ڈنر بھی کر لیں گے۔ پروفیسر دیر تک ہنستے رہے، آ جانا ڈنر کرنے۔ ویسے ٹامی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، امید ہے تمہاری آمد کے بعد بھی ٹھیک ہی رہے گا۔